الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثیت باپ ہونے کے حوالے سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اولاد سے بہت زیادہ پیار ہونے کے دین کی بات کہنے، خیر کی بات بلکہ بہترین بات چھوڑنے اور دوسرے درجے کی یا ناپسندیدہ بات کرنے پر چپ نہ رہے، شاندار بات کا حکم دیتے، دوسرے درجے یا ناپسندیدہ بات سے روک۔ اسی سلسلے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بات سننے کی زنجیر پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شدید دلی تعلق اور محبت کے باوجود شدید احتساب کیا۔ اس بارے میں ہم نے جو حدیث شریف پڑھی اس سے معلوم ہونے والی چند باتیں صفحہ نمبر 108 پر اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شدید تعلق اور بہت ہی زیادہ پیار ان پر احتساب کرنے کی راہ پہ رکاوٹ نہ بنے۔ توجہ فرمائیے، وقاصی بیٹیوں سے پیار نہ کرنا بہت بڑی بری، بہت ہی بری بات، بہت ہی بری بات، اور ان سے پیار کرنا بہت ہی پسندیدہ۔ اللہ جانے آپ میری بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کے دین سے دور ہونے میں اس بات کا بڑا دخل ہے کہ ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم گھر میں دوسرے درجے کی حیثیت رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں، اللہ جانے آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں گھر سے باہر کی زندگی میں دلچسپی کا ایک یہ بہت سبب ہوتا ہے۔ گھر سے جو محبوبی کا احساس لے کے پیدا ہوتی ہیں، پرورش ہوتی ہیں، بیٹوں کے لیے کچھ اور بیٹیوں کے لیے سامنے کی طرح نظر ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ اور معاملہ بیٹوں کے ساتھ کوئی انسان ہے جو دل دماغ بیٹوں میں ہے، ان سے کچھ کافر نہیں۔ ایک ہی ماں کے گھر پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا، ایک ہی باپ کے نسل سے، اب بیٹی ہونا کوئی ضرورت تو نہیں، بلکہ بیٹی ہونا زیادہ محبت اور شفقت کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ان سے دوسرے درجے کا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتائج اچھے ہو، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن نہیں۔ اس گھر میں بیٹی کا دل کیسے لگے گا؟ یہاں دیکھیں کہ مٹھو کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور، اس کا جی نہیں لگے گا، کبھی موبائل سے، کبھی مرکز سے، کبھی ڈھونڈے گی لاشعوری یا شعوری طور تو بے دینی کے ٹھہرانے میرے گمان کے مطابق اس بات کا بہت زیادہ دخل ہے، اور ایسے ماں باپ شدید جرم کا ارتکاب ہے۔ لیکن بات کا دوسرا پہلو، شدید پیار اور محبت کا معنی یہ نہیں کہ بیٹیاں شریعت کو قدموں تلے رون دینا، یہ احمد ہے
محبت اور تعلق کو شریعت کو روکنے کا ذریعہ بنا، وہ انسان نہیں۔ ہماری شریعت نے جو موتی جہاں جہاں رکھا ہے اس سے نہ آگے خیر ہے نہ پیچھے، خیر صرف اسی میں، بلکہ شدید تعلق اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ میری کوئی بیٹی جہنم کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ خواب تعلق ہے کہ رانی 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 اور جہنم میں جائے، اور یہ گدھا اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ رانی نہیں، یہ رانی کا دشمن نمبر 1 ہے۔ بیٹیوں کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے اللہ کے عذاب سے اس کو دنیا اور آخرت سے بچایا جائے، اور اس کے لیے وہ روکیں گے بھی، ان کے چہرے پر بارش بھی پڑیں گے، کھانا بھی چھوڑتی رہے، ان کا جہنم سے بچانا، ان کے روکنے سے بہت زیادہ روک جانا، تعلق شدید، لیکن جہنم میں جانے کے وہاں پر دستن نہیں کرتے کچھ بھی۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب میں قدر سخت رویہ استعمال کیا۔ درجے ذیل باتوں سے اس حقیقت یہ سب شیطانی نرمی تو نے اولاد کو پیدا کیا رب العالمین نے اپنی شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تجھ پر۔ ہاں تجھے شیطان ڈکٹیٹ کر رہا، رحمان کے خلاف جو بات ہے وہ ٹھیک ہو سکتی؟ اللہ سے زیادہ میری اولاد میری بیٹیوں کو جاننے والا کوئی ہے؟ اور اگر اس شریعت کی وجہ سے وہ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے۔ شریعت توڑ کے کسی کو سینے سے لگانا، اللہ کی قسم اس سینے میں لگانے میں کوئی خیر نہیں۔ سارا گنگا کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب فراڈ شیطان کے چیلے ہیں جو ماشاء اللہ کی آڑ میں شیطان کو خوش کر خیر شریعت اس سے آگے پیچھے نہ اوپر خیر ہے نہ نیچے۔ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کا انداز، گفتگو کا آغاز سوالیہ جملہ سے فرمانا۔ فاطمہ کیا تجھے پسند ہے؟ فاطمہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ لوگ سوالیہ انداز، اور اس سوالی انداز میں نرمی، ہر جگہ نرمی، ڈاکٹر آپریشن کرتا، ڈاکٹر نرمی کرتا رہے تو یہ آپریشن تھیٹر اسپتالوں میں رہنی یا ہو جانی؟ فضول بات۔ ہاں یہاں نرمی سے فائدہ ہو، وہاں سختی کرنی حرام، حماقت ہے، اور جتنی سختی سے کام چل جائے اس سے اوپر معمولی اضافہ وہ بھی نہ جائے۔ اس سرے سے ماروی پیار جو امت کی بربادی کا شیطانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح انداز میں لگی کے بغیر سونے کی زنجیر پہننے کے سنگین انجام کو بیان کرنا۔ نمبر 3، زنجیر کو شدت سے بیچنا۔ نمبر 4، گھر میں داخل ہونے کے باوجود بیٹھے بغیر اپنی ناراضی کا اظہار کر کے تشریف دے جانا۔ شیطان نے کیا کیا کام پڑا ہے،
اپنی مرضی سے بائیکاٹ کرے ساری زندگی کے لیے کوئی حل نہیں. شریعت کے لیے ایک دن بعد بن گئے ہاں دیکھو یہ شریعت میں بائیکاٹ کی اجازت ہاں ہے اجازت. تو کہا کہ شیخ الاسلام یہ اسلام کی بڑی مفتی آئی اسلام میں بائیکاٹ ہے آئے دن گھروں میں بائیکاٹ نہیں ہوتا یہ ہوتا اب لیکن کسی ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہشات نہیں تو دین کے لیے نہیں. اور اگر کوئی دین کی ذکر میں دیکھو سنا بڑا پھرتا ہے جہادی ہے اگا ہے اب بولتا نہیں دین کے لیے نہ بولنا پیسے سوال. اب دین میں اس کے لیے 40 دن بتا لیکن مقصد دین ہو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہ ہو تو شیطانی جاتا ہے. انشاءاللہ کسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہماری اولادوں کو کنبوں کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دے. مرنے سے پہلے دل نگاہ اٹھائیں دین دین دیکھیں گھروں کے اندر بھی گھروں کے باہر بھی معاشرے میں ماحول میں سب میں کوئی جگہ گواہ اطمینان ملے گا دین سے. اس کے بغیر کہاں سے کون سی کہانی پتی میں جا دنیا میں کون سے آگے بڑھ اس کے بغیر ذلت ہے رسوائی ہے بے چینی ہے جو چیز ہے اللہ کے لیے تھم جائے دین آ جائے اور زندگی کے جدید باقی ہیں اطمینان سکون اور اللہ کے فضل و کرم سے بلند سر کر کے جیے اور اللہ کی تابعداری اور غلامی میں اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ. اللہ جینا شریعت والا مرنا شریعت والا. اللہ جینا اطمینان سکون والا مرنا اطمینان سکون والا نازل عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما. اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما. اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما. اللہ دین جاری فرما. بے حیائی بے غیرتی بے دینی صحا کی برائی کا نام نشان مٹا. ارے اللہ جو لوگ اس برائیوں کے گھروں میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں اللہ ان کا نام نشان مٹا. ان کو تحت ناز کر ان کو پوری کائنات کے لیے باعث عبرت بنا. اللہ عبرت کا نشانہ بنا. اللہ ان پر عذاب عظیم نازل فرما اور امت کو ان کے شرور و فکر سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما. اللہ ہماری اولادوں کی ہماری نسلوں کی ہمارے بہن بھائیوں کی ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہماری امت کو ہمارے ملک کو عالم اسلام کو بلند بالا فرما. اب ان کے دشمنوں کا کو نیست و نابود فرما. ہمارے بھائی اور ساتھی عائشہ ان کی بیٹی پر فارغ کا حملہ ہوا ہے تو اکیلے اللہ تعالیٰ نے جو کرم سے ہماری بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے بھائی ہم پر یہی حملہ ہوا الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. دعاؤں کی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے. ہمارے موت ہونے والوں کی گناہ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس کے لیے نیکیوں کے جاری رہنے کی سبب کرے. نیکیوں کے جاری رہنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.